بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج جو میں آپ کے پاس ٹاپک لے کر آئی ہوں ہیلدی لائف سے، یہ ٹاپک ایسا ہے جس کے لیے سب لوگ کانشیس رہتے ہیں، اور ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے وزن آپ کتنی تیزی سے کم کر سکتے ہیں۔ تقریباً 1 منتھ میں آپ کا وزن کس طرح سے کم ہو سکتا ہے، آج میں آپ سے یہ ڈیٹیل شیئر کروں گی۔ لیکن جب بھی آپ یہ سوچیں کہ وزن کم کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنائیے، اور ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ روٹی چاول کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں۔ روٹی چاول یا اور بھی جو ایسے فوڈز ہوتے ہیں جو آپ کو ہیلتھ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، آپ وہ والی غذائیں چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہمیں کون سے غذا لینا ضروری ہے، کون سی غذاؤں کی مقدار جو ہے وہ کم کرنی ہے، کہاں پہ اس کی کوالٹی امپروو کرنی ہے، کہاں پہ اس کی کوانٹٹی امپروو کرنی ہے۔ یہ سب چیزیں ہم چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی مرضی سے جو پراپر کھانا ہوتا ہے وہی کھانا چھوڑ دیتے ہیں، بھوکے رہ رہے ہوتے ہیں، صبح کو ناشتہ نہیں کرتے، یا پھر سمپل آپ ایک کپ چائے لے لیتے ہیں، یا جس جگہ جس ٹائم پہ آپ کو دودھ کی کوانٹٹی بہت زیادہ نہیں لینی ہے وہاں پہ آپ ملک لے رہے ہوتے ہیں، یا پھر جو سویٹنس ہمیں منع ہوتی ہے ہم وہ لے لیتے ہیں۔ مطلب خود ہی ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ چیزیں کریں گے تو ہمارا وزن کم ہو جائے گا، جبکہ اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ مزید ویکنیس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اور جب ویکنیس ہوتی ہے تو آپ اپنے ویٹ کو لے کے مزید پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس طرح آپ کو دوسرے مینٹلی ڈس آرڈر بھی ہونے لگتے ہیں، یعنی ڈپریشن بھی ہونے لگتا ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا۔ سب سے پہلے ایک ٹارگٹ بنائیے کہ آپ کو صبح ارلی مارننگ اٹھنا ہے، اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کیجئے۔ آپ کی صبح جو ہے وہ فجر میں ہی ہونی چاہیے، کوشش کیجئے کہ نماز کی عادت ڈالیے، اور اس کے بعد جو آپ کا پہلا میل ہے صبح کا ناشتہ بہت جلد ہونا چاہیے۔ ہماری جو ایکچولی ناشتے کی جو ٹائمنگ ہے وہ 6 سے 7 کے درمیان ہے، تو صبح آپ کا ناشتہ جو ہے وہ 6 سے 8 کے درمیان آپ کا ناشتہ ہو جانا چاہیے۔ آپ کی صبح اگر 11 بجے ہوگی تو آلریڈی کیا ہوگا کہ آپ کا ناشتہ 11 12 اس کے درمیان ہوگا، اور پھر آپ کی روٹین جو ہے وہ پوری طرح سے خراب ہو جاتی ہے۔ پھر جب آپ 12 1 بجے آپ اگر ناشتہ کرتے ہیں تو پھر آپ کا دوپہر کا کھانا اس سے بھی زیادہ لیٹ ہو جاتا ہے۔ لیٹ نائٹ جاگنے والوں کے لیے ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ جب آپ لیٹ نائٹ جاگتے ہیں تو آپ کو بھوک لگتی رہتی ہے، تو سب سے پہلے ایک کام یہ کیجئے کہ آپ ارلی مارننگ اٹھنے کی عادت ڈالیے، اپنی روٹین کو بیلنس کیجئے تاکہ آپ کا وزن جو ہے وہ بہتر طریقے سے کم ہو سکے۔ اب کانسیپٹ کیا ہوتا ہے کہ ہم خود ہی یہ پلان کر لیتے ہیں کہ ہمیں روٹی نہیں کھانی ہے، ڈاکٹر منع کرتے ہیں ہمیں چاول نہیں کھانے ہیں، ہمیں یہ چیز نہیں کھانی ہے۔ دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جیسے کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، منرلس، ان سب چیزوں کو ہمارا جسم جو ہے وہ مانگتا ہے، ہماری جسم کی ریکوائرمنٹ ہے۔ تو آپ کو کرنا کیا ہے کہ روٹی آپ اگر کھا رہے ہیں تو ہمیں اس چیز کی کوانٹٹی کو کم کرنا ہے، یعنی آپ کی روٹی کا پیڑا بہت زیادہ ہیوی ہے تو آپ اس کو کم کریں گے۔ مینس اگر ہم یہاں پہ میل کے لیے بات کریں تو جو روٹی کا سائز ہے وہ تقریباً ایک 7 انچ کا ہونا چاہیے، یعنی جو آپ کا ہاتھ ہے آپ کے ہاتھ کے برابر ایک روٹی جو ہے اس کا سائز ہونا چاہیے میل کے لیے، کیونکہ دیکھیں میل اور فیمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ ورک رکھے ہیں، کیونکہ آلریڈی انہیں باہر جا کے کام کرنا ہوتا ہے، ان کا وے آف ورک جو ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے اور فیمیل کا کچھ اور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فیمیل کے اندر ایکسٹرا ایسے ہارمونز بھی رکھے ہیں جو جس کی وجہ سے ان میں ان کی جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے وہ ان سے ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ تو میل کے لیے اگر ہم ایک روٹی کی بات کرتے ہیں تو وہ تقریباً 7 انچ کی ہونی چاہیے، اور فیمیل کے لیے 6 انچ بہت انف ہے۔ یہاں تک کہ آپ جو بھی غذا لیتے ہیں اس کا بالکل ہاف کر دیجئے، تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کی جو آپ کی باڈی جو ڈی شیپ اختیار کرنے لگ جاتی ہے، یا پھر آپ لوور باڈی سے بہت زیادہ ہیوی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یہ سب چیزیں کمی کی طرف آنے لگ جاتی ہیں۔ کوشش کیجئے کہ دن بھر آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ بہت اچھی ہونی چاہیے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رات اسی لیے بنائی ہے کہ پورے دن جو بھی ہم ورک کرتے ہیں، جو بھی ہم فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں، جو آپ کے گھر کی روٹین ہے، یا پھر آپ جو جاب کرتی ہیں خواتین، ان سب کے لیے جو بھی آپ روٹین میں رہتے ہیں مارننگ میں، ان سب چیزوں میں ہم پورے دن ہمارے سیلز کی توڑ پھوڑ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رات اس لیے بنائی کہ ان سارے سیلز کے اپیئرنگ رات کے وقت ہو۔ تو جب آپ رات میں بھی لیٹ نائٹ جاگ رہے ہوتے ہیں اور آپ نے رات کو دن بنایا ہوتا ہے، آپ اس میں بھی اوور ایٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، نیند پوری نہیں لے رہے ہوتے، تو اس طرح آپ کا ویٹ جو ہے وہ مزید بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو کوشش یہ کیجئے کہ مغرب کے بعد آپ ایسی چیزیں جیسے جو دودھ سے بنی ہوئی چیزیں ہیں، اور دہی ہے، جو ڈیری پروڈکٹس ہیں جیسے دہی ہو گیا، دودھ ہو گیا، اور بٹر وغیرہ ہو گئے، چاکلیٹس ہو گئیں، اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ رات کے وقت کم سے کم اور ہاف ہی ہو جانے چاہیے۔ مغرب کے بعد کوشش کیجیے کہ بہت زیادہ ہیوی ڈائٹ نہ لیں، اور روٹی کا استعمال، چاول کا استعمال یہ بالکل آدھا ہو جانا چاہیے، کیونکہ مغرب کے بعد آپ کا جو ورکنگ
ٹائم ہوتا ہے وہ بھی شارٹ ہو جاتا ہے، اور جو آپ کی ورکنگ ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ بھی بہت کم ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ دن میں اپنے سارے کام جو ہے وہ کمپلیٹ کر چکے ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ کو صرف سونا ہوتا ہے۔ تو آپ اگر ہیوی ڈائٹ لے لیتے ہیں اور آپ کی ایکٹیویٹی وہ نہیں رہتی، تو ظاہر سی بات ہے وہ سارا جو کچھ آپ لے رہے ہوتے ہیں وہ آپ کی باڈی میں جا کے لگتا ہے، یوٹیلائز نہیں ہوتا، آپ کی ہارڈ ورکنگ مغرب کے بعد تک ختم ہو چکی ہوتی ہے، تو پھر آپ ویٹ گین کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کوشش کیجئے کہ آپ فل آف کیلوریز والے فوڈ مغرب کے بعد نہ لیں۔ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات دن میں پورے دن میں لوگ کھانا آدھا ہی لے رہے ہوتے ہیں، لیکن دودھ کا استعمال چائے کے ذریعے بہت زیادہ ہو رہا ہوتا ہے، دن میں تقریباً ان کے 5 سے 6 کپ، 8 سے 9 کپ اس طرح چل رہے ہوتے ہیں، جس میں شوگر کی بھی کوانٹٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، دودھ بھی تھوڑا 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 بہت زیادہ کوانٹٹی میں یوز ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ڈیری پروڈکٹ بھی آپ کا بہت بڑھ رہا ہے، چینی یہاں پر منع ہے یا شہد یہاں پر منع ہے، تو یہ چیزیں منع ہوتی ہیں، تو آپ اس کا ایکسیسو یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو جب آپ فوکس کریں گے اور بہتر طریقے سے دیکھیں گے کہ آپ کو کن چیزوں کا استعمال کم کرنا ہے اور کن چیزوں کا استعمال بالکل نہیں کرنا ہے، تو اس طرح آپ بہتر طریقے سے اپنا ویٹ 1 منتھ میں تقریباً 5 سے 6 کلو کم کر سکتے ہیں۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ٹاپک اچھا لگا ہوگا، اور آپ کو اس سے آئیڈیا ضرور ملے گا کہ آپ کس طریقے سے اپنی روٹین کو بیلنس کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک لے کر میں پھر آؤں گی۔ اللہ حافظ۔